یہ میرا مگ اور یہ حوریہ کا مگ، بلیک کلر کا حوریہ کا اور شیشے کا میرا، اور یہ دیسی گھی کا پراٹھا، اور یہ گھر کا بنا ہوا گاڑھا پیور دہی، یہ حوریہ کے لیے انڈا فرائی اور ساتھ اچار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ناگہانی مصیبتوں سے، آفات سے بچائے رکھے۔ یہ آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہم ناشتہ تھوڑا سا لیٹ کرتے ہیں۔ یہ میرا پیور دیسی گھی گھر کا بنا ہوا ہے، یہ میں خود بناتی ہوں۔ اور یہ آج حوریہ کی فرمائش تھی کہ مما سنڈے ہے تو تسلی سے بیٹھ کے ناشتہ کریں گے، تو دیسی گھی کا پراٹھا مجھے بنا کے دینا ہے۔ تو چائے میری پک چکی ہوئی ہے اور یہ میں اب دیسی گھی کا پراٹھا بنا رہی ہوں۔ پہلے تو روٹین میں ہم نے اسکول بھی جانا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر بس ذرا جلدی جلدی میں ناشتہ کرتے ہیں، لیکن اتوار والے دن پھر تسلی سے بیٹھ کے ہم نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے اور تھوڑا سا لیٹ ناشتہ کرتے ہیں۔ تو دیسی گھی کا یہ ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، انسان کا زیادہ ویٹ نہیں بڑھتا اور موٹاپا نہیں آتا دیسی گھی استعمال کرنے سے۔ میں گھر میں خود ہی بناتی ہوں، دودھ لیتے ہیں کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، تو الحمدللہ یہاں سے بہت خالص دودھ ملتا ہے۔ دودھ کو گرم کرنے کے بعد میں ذرا ہلکی آنچ پہ کاڑھنے کے لیے رکھ دیتی ہوں، تو جب اس کے اوپر جو ملائی بن جاتی ہے، تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہلکی آنچ پہ پڑا رہتا ہے، تو پھر اسی ملائی کو میں جمع کرتی رہتی ہوں، فریزر میں رکھ دیتی ہوں ایک باؤل میں ڈال کے۔ تو پھر اتوار والے دن ہی ذرا فرصت ہوتی ہے، تو اس طرح کے جو سارے کام ہوتے ہیں وہ پھر اتوار کو ہوتے ہیں۔ پھر چھٹی والے دن میں اس ملائی کو جو ہے وہ رڑک کے تو بنا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے باہر کوے جو ہے وہ بھی انتظار میں ہیں، ناشتے کے انتظار میں، حالانکہ پہلے میں نے صبح ان کو روٹی ڈالی ہے، لیکن پھر بھی وہ بار بار اب ان کو خوشبو آ رہی ہے نا یہاں سے کھانا بننے کی، تو وہ بھی آ رہے ہیں۔ دیسی گھی پھر اس طرح یہ ہے کہ گھر کا بنا ہوا جو ہوتا ہے بالکل خالص ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے، تو ہم لازمی استعمال کرتے ہیں۔ حوریہ کو دیسی گھی کا پراٹھا بہت پسند ہے۔ عام دنوں میں اگر ہم بنا لیں کھا لیں تو پھر وہ کہہ دیتی ہے کہ مما ذرا تھوڑا سا نا ہیوی ہو جاتا ہے، اسکول جانا ہوتا ہے، وہاں پھر جا کے سستی پڑتی ہے، تو اس لیے سنڈے کو بنا کے ذرا ریسٹ بھی اور کام کاج کرتے رہتے ہیں نا، کام کرنے میں پھر وہ ذرا ہضم ہو جاتا ہے۔ تو اتوار کو کام بھی کافی سارے اکٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کپڑے دھونا، استری کرنا، صفائیاں وغیرہ کرنا، اور ویسے بھی آج کل اب سیزن چینج ہو رہا ہے، تو آج میں یہ سوچ رہی ہوں کہ گرمیوں والے کپڑے جو ہے لون کے کپڑے، وہ جو کوئی اگر دھونے والے پڑے ہیں نا تو وہ سارے دھو کے رکھ دوں، اور آج پیٹی بھی کھول لیں۔ پیٹی جب کھلتی ہے تو پھر سردیوں والے کپڑے نکلتے ہیں۔ تو ابھی بہت زیادہ سردی والے تو نہیں خیر، لیکن لائٹ سا موسم ہے، تو اس میں ہلکے پھلکے لیلن کے یا کوئی ریشمی کپڑے جو ہے نا وہ آج میں پہلے نکالوں گی۔ نکالنے کے بعد پھر ان کو بھی دیکھ لوں گی، جو کوئی اگر دوبارہ سے دھونے والا، دھو کے تو ویسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دھو کے اچھی طرح سے ان کو خشک کر کے اور تہہ وغیرہ لگا کے رکھے ہوتے ہیں پیٹی میں، لیکن پھر بھی جب نکالتے ہیں نا تو اندر کیونکہ وہ دوسرے بستر وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور بھی کپڑے ہوتے ہیں، تو ہلکی ہلکی سی ان کی اندر اسمیل ہوتی ہے، تو پھر اسے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، یا پھر ان کو ایک دفعہ میں سرف میں سے نکال دوں گی۔ تو حالانکہ اندر فینائل کی ٹکیاں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے نا مخصوص قسم کی کپڑے کے اندر سے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی اس کی اسمیل سے۔ یہ دیکھیں جی کتنا اچھا بالکل گول پراٹھا بنا ہے، تو آج مزے لے کے بیٹھ کے کھائیں گے میں اور حوریہ۔ تو جب سے حوریہ آئی ہے تو اب بہت مزہ آتا ہے بیٹھ کے ناشتہ کرنے میں بھی، کھانا کھانے میں بھی۔ جب گئی ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت اتنا نہیں مزہ آتا، اکیلا بندہ بیٹھ کے خود بنائے اور خود بیٹھ کے اکیلا بیٹھ کے کھائے نا تو وہ صحیح طرح نہیں، کھانے کو دل نہیں کرتا۔ تو گھروں میں جتنے افراد ہوں اتنی زیادہ رونق ہوتی ہے، زیادہ سارے مل کے لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو اس میں برکت بھی ہے، اور
اچھا بھی لگتا ہے، مزہ بھی آتا ہے کھانا کھانے میں. اور باقی جی موسم تو ہے صحیح ہے کہ اب چینج ہو رہا ہے. گلے وغیرہ خراب ہو رہے ہیں، میرا بھی گلا تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے. اصل میں کل میں نے جو ہوتے ہیں نا ڈرائی فروٹ جسے کہتے ہیں، گریٹ بھی کہتے ہیں، ڈرائی فروٹس بھی سوری جی، وہ کھا لیا تھا میں نے. نمک نہیں اوپر لگایا. ہوریا کہہ بھی رہی تھی کہ ماما نمک لگا لیں، میں نے ایسے ہی کھا لیا. تو اس میں نا گلے میں کافی خراش سی ہو رہی ہے میرے. بس جی یہ ایک پراٹھا تو بن گیا، اب دوسرا بناتی ہوں. تو پرہیز تو میں کرتی ہوں کافی، کیونکہ میرا کام ہے اسکول میں بچوں کو پڑھانا. یہ جی اب ناشتہ بن چکا ہے، اب ہم ناشتہ کریں. یہ انڈے کے اوپر کالی مرچ چھڑکتے ہیں، انڈے کے اوپر لازمی کالی مرچ اور نمک تھوڑا سا چھڑک لینا چاہیے. کالی مرچ کے بھی بہت سارے فائدے ہیں. ہاں جی ٹھیک ٹھاک. آج تھوڑی سی دیر ہو گئی خالہ، اتوار ہے نا. خالہ یہ تھوڑے رس بھی آ گئے، رس آ گئے 4-5 اج لے لو، پھر باقی گھر پے ہیں میں تو روز میں ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ. ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ. ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਰਬੜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ. پھر آتے جائے کوئی ہاں سرف ڈالا کپڑے دو میرے کپڑے کبھی تو سب دیکھو مٹی کے سوال ہاں بس کو نہیں گھی ہوا جانی بندی تو پاس تے او دوسرا بڑا بیٹا نہیں ہوندا جی، او بڑا بیٹا جڑا دوسرا بیٹا وہ نہیں ہوندا آندا او دی گھر والی او دی گھر والی نہیں ہوندی او گھر کدی بوڈی کدی دیکھی نہیں نہ کدی بچہ نہ کدی ماں آپ میں کاسے مانا او پانی بھر دیتی اس کے پیچھے وہ پانی میٹھا بھر دیتی وہ تو ضرورت بھی پوری کرے تھی بس آخر جینا بندہ پینشن نہیں ہوتی مہنگائی اب گاڑی کھاؤں گا اب ڈبل بنے گا وہ آپ لوگوں کا بخش پتا چپ کر کے کہنے دھی جڑی میں پتر ہے پتر سے دھی دال ہوگی دو ماں پتر وہ بکرا سا چپ کر کے بیٹھنا نہ کبھی نہ کسی دس کم دسا کم دسا کڑ کڑ ہار جاتا اللہ سونا قسمت چنگی کر چلو نیک رہتی کبھی نہ چاڑی رانی کی تھی جلدی ہونی سکول ہاں کلا سکول جاندی جلدی ہوندی ہے نا اج ذرا چھٹی ہے تسلی تے نہ ذرا کہیں نہ لگے تے جلدی ہوندی ہے سکول جانے ٹائم تھوڑا ہوندا سی اے آ گئی 3-4 دن ہو گئے الحمدللہ اللہ بچڑا دے ہاں پچھلے اتوار آئی اللہ بچڑا دے اللہ جھولی پا کھلائے اللہ اپنا سائیں جی بے اسمانی جی بے اللہ ماں جی بے اللہ لمبی تری زندگی آمین آمین لمبی زندگی میری تاری لمبی زندگی آمین اللہ سہارت جی ہاں جی
اگر سہارا ہے ہاں تو جی تم پھلتی بن ہاں جی الحمدللہ اللہ ہاں جی شالا دیا کرا دین شالا دیا میں سونا مالا تن بہت ہے اللہ تن کبھی نہ کسی چیز دی چھوڑ اللہ تن اچھا یہ خالا کچھ ہے برکت اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے اللہ تندرست ہاں جی اللہ سونا راز بڑی بھلا ہو شابت اچھا خالا شالا سکھی ہو شالا بھی دین ہاں جی پورا دین بڑا دین جی جناب میں اماں کو کھانا دے آئی ہوں اماں یہ ہماری محلے میں ہی رہتی ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے وہ ادھر ہی رہتے ہیں دونوں بیٹا ہے بڑا بیٹا آرمی سے ریٹائر ہوا ہے چھوٹا جو ہے وہ آرمی میں جاب کرتا ہے لیکن اماں کی یہ کنڈیشن ہے کہ بیچاری معذور ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بڑا بیٹا جو ہے جو آرمی سے ریٹائر ہوا ہے وہ آتا ہے آ کے کبھی کبھار چکر لگا جاتا ہے اور اماں کے چھوٹے موٹے کام کر لیتا ہے لیکن دوسرے جو ہیں دوسرا بیٹا اور بہو وہ اماں خود بتا رہی کہ جو بڑا بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہے اماں کی بڑی بہو جو ہے وہ تو کہتی کئی سال ہو گئے میں نے اسے دیکھا بھی نہیں وہ آتی نہیں اماں ظاہر ہے مجبور ہے وہ چارپائی پہ ہی ہوتی ہے وہ خود تو کہیں باہر اندر جا نہیں سکتی بس جی اللہ پاک ایسا وقت کسی پہ بھی نہ لے کے آئے بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کے اماں کی یہ حالت اتنی اچھی اماں ہے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اماں کی بس علاج وغیرہ تھوڑا بہت کروایا لیکن اس وقت سے بستر پہ ہی ہے تقریباً 4-5 سال سے تو بہویں جو ہیں وہ اتنا اس کا نہیں دوسری بہو جو ہے جس بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہے وہ اتنا اچھا سلوک نہیں اماں کے ساتھ کرتی نہ صحیح طرح کھانے کا پوچھتی ہے بس آس پڑوس کے لوگ ہیں جو وہ دے دیتے ہیں تو میں ڈیلی اماں کو صبح ناشتہ دے کے جاتی ہوں اسکول جاتے ہوئے میں دے جا کیونکہ میرے راستے میں ہے اسکول جاتے ہوئے راستے میں اماں کا ہے گھر بس ایک کمرے میں ہوتی ہے گرمیاں سردیاں اسی کمرے میں اماں رہتی ہے تو بس اللہ پاک رحم و کرم فرمائے اور اللہ ایسی اولاد جو ہے اس کو بھی نیک ہدایت دے کہ دیکھیں کتنی بدقسمت اولاد ہے ایسی کہ جو ماں کے ہوتے ہوئے بھی ماں کی دعائیں نہ لے بس اللہ پاک رحم و کرم فرمائے ہر کسی کے حال پر یہ جی آج اتوار کا دن ہے تو میرے کپڑے کافی سارے جمع ہوئے تھے دھونے والے میں نے کچن میں ہی یہ کپڑے دھونے کا انتظام کیا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ کیا کچن میں ہی بیٹھی کپڑے دھو رہی ہیں تو ایسا ہے کہ پھر میں کچن کے کام بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیتی ہوں جیسے یہ میں نے ساتھ ہی دودھ گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بھی میں دیکھ لیتی ہوں اور مشین میں لگاتی ہوں تقریباً کوئی 10-15 دن کے بعد کیوں اتوار کو ہی دھونے ہوتے ہیں کپڑے ساتھ ساتھ میں ویسے دھو لیتی ہوں جو اتارے اپنے یا ہوریا کے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ہی سرف میں ڈپ کر کے ٹب کے اندر رکھ دیتی ہوں اور ساتھ میرے دوسرے کام بھی ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی کپڑے بھی دھو لیتی ہوں مشین میں لگاتی ہوتی ہوں 15-20 دن کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد یا جس دن زیادہ یہ بیڈ شیٹ وغیرہ یا کوئی پردے وغیرہ دھونے یا بڑی چادریں وغیرہ دھونی ہوں یا کوئی موٹا کپڑا ہو تو پھر مشین لگاتی ہوں نہیں تو پھر میں زیادہ تر ہاتھ سے ہی دھو لیتی ہوں اماں کی حالت جب سے میں دیکھ کے آئی ہوں تو یقین جانے کہ مجھے بہت زیادہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ ماں جو ہے دیکھیں ایک ماں جو ہے وہ اکیلی ماں 4-5 بچوں کو یا اس سے بھی زیادہ 6-6 7-7 8-8 بچوں کو پال لیتی ہے لیکن اب اس اماں کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے جو ادھر ہی قریب ہی رہتے ہیں وہ زیادہ دور بھی نہیں ہیں لیکن جب ماں بڑھاپے میں آ جاتی ہے تو 2 اولادیں ہوں یا 4 ہوں یا وہ مل کے ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے تو اللہ پاک ہدایت دے ایسی اولاد کو بھی کہ کل کو انہوں نے بھی اس عمر میں پہنچنا ہے ان کو یہ سوچ ہونی چاہیے ان کی کہ کل کو جب ہم نے اس سٹیج پہ جانا ہے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گی یہ لوگ نہیں سوچتے بس وہ کہتے ہیں کہ بس جو آج ہے بس یہی کچھ ہے اور بس انسان کو کچھ اپنے
اپنے اعمال کا بھی کچھ ملتا ہے، ہو سکتا ہے۔ بس میں تو نہیں یہ کہتی کہ اللہ پاک اماں کو بھی صحت دے، تندرستی دے، جتنی زندگی ہے اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ پاک اس کی زندگی آسان کرے۔ لیکن ہو سکتا ہے جب اماں کا کبھی وقت ہوگا، اماں جوانی میں ہوگی، تو اس وقت ہو سکتا ہے اماں نے بھی اتنا اپنے بزرگوں کا خیال نہ رکھا ہو۔ یہ تو نہیں کچھ کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ خدمت کی، یہ بھی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اماں کے جو شوہر تھے ان کا 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو جب وہ ہوتے تھے زندہ تو وہ خود آ کے میرے گھر سے کھانا لے جایا کرتے تھے، کیونکہ صبح کا ناشتہ بنانا میرے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے، شام کو پھر اتنی نہیں، وہ شام کو ویسے بھی ان کے پڑوس میں دوسرے وہ دے دیتے، 2 ٹائم کا کھانا اماں کھاتی ہے۔ تو جب اماں کے جو شوہر تھے بابا جی وہ زندہ ہوتے تھے تو وہ خود آ کے صبح کے وقت لے جایا کرتے تھے۔ بس اچانک ہی وہ بیمار، وہ بھی ویسے ایسے ہی تھے، ان کو کوئی میرا خیال فالج کا اٹیک تھا، یا صحیح طرح چل نہیں سکتے ہوتے تھے، بیمار سے ہی رہتے تھے۔ لیکن جب ڈیتھ ہوئی ہے تو 2-3 دن پہلے یہاں سے لے کے گئے ہیں، لیکن ان کی طرف دیکھ کے بھی مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا، بہت دل دکھتا تھا جب انہوں نے صبح صبح آنا اور آ کے ناشتے کے لیے آنا، میں نے کہنا کہ بابا جی آپ بیٹھ جائیں آپ یہاں، اور بہت زیادہ میں نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک تیرا یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ تو میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے ہم پہ، کہ اللہ پاک دینے والوں میں سے ہمیں بنائے رکھے اور مجبور نہ کرے انسان کو، کسی کو بھی۔ اس کی جگہ ہم بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی کے آگے اس طرح اللہ نہ نوبت لے کے آئے یہ کہ انسان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، رزق دینا اور قسمت تقدیر میں جو کچھ ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ پاک جس کو جس حال میں رکھے۔ بہرحال اولادوں کو چاہیے کہ جب تک ان کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کے سر پہ ان کا سایہ ہے، سلامت ہے، تو ان کی دعائیں لیں۔ ماں باپ کی دعاؤں میں یقین جانے کے بہت زیادہ اثر ہے، بہت زیادہ۔ ماں کی دعائیں بہت انسان کو لگتی ہیں، اللہ پاک اس دنیا میں ہی اسے جو ماں کی خدمت کرتا ہے نا، یہ ماں کی دعائیں لیتا ہے، اللہ پاک اس دنیا میں ہی اسے جنت دکھا دیتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی جنت ماں کی خدمت کرنے سے۔ تو لیں جی، آج میرے کپڑے وغیرہ ہو چکے ہوئے ہیں، تو اب تھوڑی سی ریسٹ کروں گی۔ میرا گلا کافی اب خراب ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے، تو چلے جی آپ سے اجازت لیتے ہیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک کر دیا کریں جی۔ اللہ حافظ، اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔